بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم نے پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے ایئر چیف کے ساتھ پسرور کا دورہ کیا. وہاں پر محاذ کے اوپر جو سپاہی جو فوج کے لوگ لڑے بھارت کے خلاف، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے موجود تھے. ایک بڑا زبردست اکٹھ تھا. ایک بات جو کہ پاکستان کے اندر نظر آئی وہ یکجہتی تھی. بارہا ہم یہ کہتے رہے کہ شاید خدا نخواستہ کوئی ڈویژن پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جب مشکل وقت آیا تو پاکستان کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی سویلین قیادت کے ساتھ بھی کھڑے نظر آئے. بدقسمتی سے جو ڈویژن تھی آج بھی چند جگہوں کے اوپر وہ موجود ہے. وہ دور کیسے ہوگی، کیسے نہیں ہوگی، یہ سوال آج بھی کھٹکتا ہے. اس پورے بحران کے اندر پاکستان کی سیاسی قیادت اوورآل یکجا رہی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو چیئرمین ہیں اس وقت جناب بیرسٹر غور خان صاحب، ان کی طرف سے بڑی متوازن اور نیشنل یونٹی کی باتیں سامنے آئیں، جبکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی جانب سے انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ایکیوز کیا کہ یہ پپٹ ہیں، یہ ڈرپوک ہیں. انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی بات کیوں کہ یہ وغیرہ وغیرہ دیگر باتیں کی گئی. اب اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست ایسے ہیں جو پارلیمان میں موجود ہیں، لیکن وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کا نام لینے سے کترا رہے ہیں، وہ فوج کو کریڈٹ دینے سے کترا رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس پورے معاملے کے اندر جو جس کا کریڈٹ تھا اس کو ملنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ بھی دے تو کچھ چیزیں چھینی نہیں جا سکتی، علیحدہ نہیں کی جا سکتی. اس پورے بحران کے اندر ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے اور رہے گا. لیکن اس بحران نے، جہاں یہ ایک بحران تھا، ایک بہت بڑا کامیابی کے طور پر پاکستان کے حصے میں یہ چیز آئی. 10 مئی 2025 نے جو سیکیورٹی یا پاور پیراڈائم تھا اس پورے خطے کا، اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. جو بھارت کا تسلط تھا یا بھارت کی جو ہیجمنی تھی یا جس کو وہ بہت ٹاؤٹ کرتے تھے، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ بڑا کرم اور فضل کیا. ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر حالات تبدیل ہوئے، انٹرنلی نہیں ہوئے. کچھ حالات اب آگے بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا. اور جناب اختیار ولی صاحب، وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، کوارڈینیٹر وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں اپنی قیادت کے. اختیار ولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احمد اویس صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر ہمیں ایک بڑا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مارکہ ہے، پاکستان کی افواج کے لیے ایک بہت بڑا مارکہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو نیشنل یونٹی ریکوائرڈ تھی، چلیں وہ تو ہمیں نظر آئی، لیکن چند جگہوں سے ابھی بھی ایک ڈسکنٹینٹ سامنے آیا، یا چند لوگ ابھی بھی کترا رہے ہیں؟ میں نام لے لیتا ہوں، میں زرتاج گل صاحبہ کا ٹویٹ دیکھتا ہوں تو وہ ہر کسی کی تعریف کرتی ہیں لیکن فوج کا ذکر نہیں کرتی. میں صاحبزادہ حامد رضا کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی فوج کا نام لینے سے یا فوج کے سربراہ کی تعریف کرنے سے وہ کترا رہے تھے. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو موقع وہ ہوتے ہیں جہاں نہ صرف نیشنل یونٹی ہوتی ہے بلکہ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو اس سے درست بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ درست طور پر اپنے موقف سامنے رکھیں یا اپنی پوزیشن درست کریں. ایسا کیوں ہے احمد اویس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر چاہے وہ حامد رضا ہوں یا کوئی اور ہو، دیکھیں یہاں پر وہ بات جو کسی وقت اگر کوئی تنازع کی شکل تھی بھی، کوئی کنٹروورسی تھی، لیکن قوم اکٹھی ہو گئی اور اگینسٹ ایک فورن ایگریشن انہوں نے جس یونٹی کا ثبوت دیا جی، اور اس یونٹی کے ثبوت کے ساتھ جو حوصلہ بڑھایا اپنی آرم فورسز کا، اور جتنی پروفیشنل اسکل کے ساتھ اور میرے خیال میں لگن کے ساتھ مسلح افواج نے انڈیا کے ایک بہت بڑے دشمن کا حملہ جس طرح نہ صرف کہ اس کو ریپیل کیا، بلکہ سپریمیسی جو ہے، ایئر سپریمیسی اور جنرلی جو ہے وہ ملٹری سپریمیسی جو ہے وہ بھی ہم نے اسٹیبلش کی ریجن کے اندر، سب کانٹیننٹ آف انڈیا کے اندر اور بھارت کے اندر. یہ ایک حقیقت ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آرم فورسز جو ہیں یہ پاکستان کی آرم فورسز ہیں. یہ آرم فورسز جو ہیں یہ اس ملک کے عوام نے باقاعدہ طور پہ کانشیسلی اپنے اندر سے جو ہے غربت کے باوجود ایک خوبصورت آرم فورسز کے لیے اتنا بڑا بجٹ اور ان کو یہ خیال کیا کہ یہ ایک بہت اچھی آرم فورسز بنے، بیسٹ ایکوپمنٹ
ان کے پاس, بیسٹ ٹریننگ ان کے پاس, اور وہ جذبہ ایمانی ان کے پاس, پوری قوم نے اس کے ساتھ اس کو اور بڑھایا. تو اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف نہ کی جائے اس ایشو کے اوپر. اور چیف آرمی اسٹاف جو ہیں بالکل مستحق ہیں تعریف کے, کیونکہ ہی واز دی کمانڈر, یہ ان کی زیر کمانڈ ہوا جو کچھ ہوا. اس لیے یہ وہ معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو کسی کا کریڈٹ ہے اس کو کریڈٹ نہ دینا جو ہے یہ غمازی ہے, یہ زیادتی ہے, یہ بات جو ہے سوچی بھی نہیں جا سکتی. یہ بڑی خوبصورت بات کی, اور میں سمجھتا ہوں اگر جس طرح احمد اویس صاحب آپ نے فرمایا ہے, I really hope or rather I wished کہ ایسا ہی موقف پاکستان کی جانب سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان کی جانب سے بھی اپنایا جاتا, اور جو کچھ کولیگز ہیں آپ کے ان کی جانب سے بھی اپنایا جائے, کہ جو نہیں ہوا. لیکن ایک بات جو اختیار ولی صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے بار بار کہی, وہ کہی پاکستان کے وزیر اعظم تو پپٹ ہیں, انہوں نے تو بھارت سے انویسٹیگیشن کی بات کر دی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر بڑی تگڑی لیڈرشپ ہے, پاکستان کے اندر بڑے اسٹرانگ لیڈرز ہیں, تو ہم چاہتے ہیں ٹریڈ ہو, سب کچھ ہو. پاکستان نے اس بہت بڑا مارکا سر کیا ہے, اب تو دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. میرے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ احمد اویس صاحب نے بڑی میچور گفتگو فرمائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ آپ کوئی بغض سے کام لے, کوئی تنگ دلی سے کام لے تو اپنی جگہ, لیکن یہ کریڈٹ کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو یہ کریڈٹ صرف آپ کو لگتا ہے مسلح افواج تک ہی جانا چاہیے, یا اس وقت کی حکومت کے حصے میں بھی اس کو آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. دیکھیں, یہ ہمارا المیہ ہے, ہم اپنے مخالفین کو جیتے جی کبھی ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ نہیں دیتے. ہم اپنے جیتے جی بڑے بڑے لیڈروں کو بہت چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں, اور یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کچھ زیادہ ہی سیٹ کیا. اسپیشلی اس میں بہت بڑا ہاتھ عمران خان کا ہے. جنگ کے موقع پر جو اپوزیشن لیڈر نے کہا وہ واقعی میں ایک شرمناک بیان تھا. جو علیمہ بی بی نے کہا وہ غلط تھا. جو سوشل میڈیا پہ ان کے دوستوں نے کہا کہ ہاں آپ باہر نکلو ذرا, اور گھر سے باہر جا کے لڑ کے اور بڑے بدماش بنتے تھے, ایسے قسم کے سٹیٹمنٹ ان کی پارٹی کے بڑے ٹاپ ناچ کے لوگوں نے دیے ہیں. آپ ٹویٹر پر آپ نے دیکھا ہوگا, ایک خاتون ہے وہ فرماتی ہیں کہ بھارت نے پلٹ کر وار کر دیا, اب سنبھالو اپنے ایئر بیس تمہارے اڑ گئے. تو ایسی چیزیں یہ بینی کی پارٹی کے لوگوں کی ہیں. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے کیا ہے وہ غلط تھا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بعد میں پھر یہ لوگ آئے ہیں, بیرسٹر گوہر کے بیان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی جب آپ کا ملک پر حملہ ہوتا ہے. جب آپ کے ملک پر آپ کا دشمن حملہ کرتا ہے اس وقت سیاسی تضادات اور سیاسی مفادات کو بہت دور پھینک کر آنا ہوتا ہے. پھر آپ نے اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دکھ ہوا, ہمیں بھی تکلیف ہوئی جب یہ حالات ہم نے دیکھے. ہاں, یہ نیشنل یونٹی جو ہوئی, اب کریڈٹ کی بات آتی ہے تو دیکھیں کریڈٹ ہم کسی کو کیا کریڈٹ دیں گے کیا نہیں دیں گے, دنیا خود سمجھتی ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. اس وقت ہم تینوں جنگیں جو ہیں تینوں محاذ پر جیت چکے ہیں, ڈپلومیٹیکلی, بارڈر پر, فضا میں, زمین پر اور پولیٹیکلی. یہ چاروں جنگیں آپ جیت چکے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے, وزیر اعظم صاحب اگر ڈپلومیٹیکلی اسی طرح اپنی پوزیشن برقرار رہے کہ ان کا پولیٹیکل وہ موو, وہ ان کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ اس پہ آج تک میں آپ ہم سب جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ کھیل رہے ہیں کہ اگر پہلگام کا واقعہ ہم نے کیا ہے, ہم اس میں ملوث ہیں, انڈیا if you think that we are involved, تو let's have a joint investigation. اس کی ایک مشترکہ وہ کرتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں. اس پہ انڈیا بڑا بیک فٹ پہ بھی چلا گیا اور دنیا میں وہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے. آپ سلامتی کونسل جائیں, جہاں بھی جائیں, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ آپ کا موقف جاندار تھا. پھر جب جنگ اس نے مسلط کی تو ہماری مسلح افواج نے, پھر ہماری فضائیہ نے میرے خیال میں جو تاریخ رقم کر دی ہے کہ جس میں رافیل کے طیاروں کی مارکیٹ گر گئی جو چیل اور کووں کی طرح نیچے گرے ہیں. S-400 کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا, اسرائیل کے ڈرون ہم نے گرا دیے ہیں.
یہ ہماری فوج کی کامیابی تھی. بالکل اور پھر پولیٹیکلی اس ملک کے اندر سب کو یکجا کرنا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی قیادت تھوڑی دیر سے آئی لیکن آ گئی, بیٹھ گئی. ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی, بیٹھنا ہی تھا. ایسے معاملات میں آپ کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہوتی. یا آپ نے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے یا آپ نے مخالف کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا اور کسی قیمت یہ اس کو ہضم بھی نہیں کر سکے. تو یہ سارے محاذ ہم جیت چکے ہیں. اب جس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا پر میں نے, آپ نے, احمد اویس بھائی نے اور سارے دوستوں نے اپنے بارڈر سنبھالے تھے, ہم کو اپنے اپنے محاذ سنبھالے رکھنے ہیں. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, بالکل ٹھیک, جنگ ابھی خطرات اس کے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جنگ مکمل جیتنے تک نہیں ہوئی, بحالی تک we have to perform our duty very honestly. Exactly, but احمد اویس صاحب, میں نے ایک اور چیز جو دیکھی, اب وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک جائز سی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ امریکہ شامل ہوا اور سیز فائر ہو گیا بھارت کے ساتھ, تو انہوں نے اپنا, یعنی عمران خان صاحب کا, پی ٹی آئی کا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیز فائر ہونا چاہیے. اگر غیروں سے ہو سکتا ہے تو اپنوں سے بھی سیز فائر ہو سکتا ہے. اب یہ سیز فائر جو اندرونی ہے, یہ پتہ نہیں کتنا قابل برداشت ہوگا اختیار ولی صاحب کو یا ان کی حکومت کو. لیکن آپ کے نزدیک احمد اویس صاحب یہ سیز فائر اب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی بھی ملی ہے نا, فوج کا مقام بلند ہوا, اسٹیچر ہوا, اتنا بڑا کریڈٹ ملا فوجی قیادت کو. جی ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, ہسٹری کے اگر آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہسٹری میں ایسے ایسے فیزز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ, اور ایسے فیزز بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ چھوٹا سا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا موقع دیا, ایک اتنی بڑی فتح مبین دی, اتنی عزت دی, تکریم دی پاکستان کو, اور پاکستان کی عام فورس دیکھیں, کوئی جواز ہی نہیں ہے, کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے, اس غریب قوم نے یہ کانشیسلی محسوس کیا تھا شروع سے کہ ہمیں پاکستان کو زندہ رہنے کے لیے ایک سوورن اسٹیٹ, ایک بہت مضبوط اور طاقتور اور ویل ایکوپڈ آرم فورسز کی ضرورت ہے. ہماری ٹریننگ ان سے اچھی تھی, ہمارا ایکوپمنٹ ان کے اچھا تھا, ہمارا جذبہ ان سے اچھا تھا. ہماری قوم وہ ہے کہ جو موت کے لیے تیار کھڑی ہے گلے لگانے کے لیے, اور دوسری طرف مقابلہ ان سے تھا جب موت سے خوف زدہ تھے, اس لیے مقابلہ نہیں ہو سکا. ایسی صورت میں ہمیں کوئی وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اللہ نے یہ ہارن لاکنگ کھول دی ہے اس ایونٹ سے. جب وہ ہارن لاکنگ ہو گئی ہوئی تھی نا, وہ کھل گئی ہے. اب جب کھل گئی ہے تو ہمیں سب کو میگنانیمٹی دکھانی ہوگی, صرف ایک ہی کو نہیں دکھانی ہوگی. حکومت کی طرف جو سیاستدان ہیں ان کو بھی دکھانی ہوگی, جو اپوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی کی طرف ہیں, ہر ایک کو دکھانی ہوگی. اور اس طرح سے ایک تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اس پوری جو پیچھے ایک پرابلم گزری, ایک بہت بڑا جو ہیرو کا امیج تھا ہماری آرم فورسز کا, وہ ٹارنش ہوا تھا. اللہ نے اس بڑے واقعہ کے بعد وہ امیج ریسٹور کر دیا, اور اس لیے اب وہ ایک خوبصورت رول جو ان کا قوم کے اعتبار سے, ملک کے اعتبار سے ہے, وہ بھی برقرار رہے گا. اور ابھی سیاستدانوں کے لیے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ بھی اپنے دن کھولیں اور صلح صفائی کے ساتھ اپنے معاملات کو اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے حل کریں. کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ آپ لے کے آپ اور پارٹی کانفرنس میں بٹھائیں. کوئی وہ جن تو نہیں ہے کہ وہ ملک اٹھا کے لے جائے گا. ہاں بالکل صحیح. یہ خوف اپنے دل سے نکال دیں, سب کو نکالنا پڑے گا, اور ہم بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھ کے معاملات کو حل کریں آئندہ کے لیے. دیکھیے, ابھی the war is not over. میری ایک بات یاد رکھیے گا, بالکل, یہ دشمن اتنا مکار ہے ہمارا کہ یہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. یہ کسی وقت کے اوپر بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. اس کو بریدنگ ٹائم نہیں دینا چاہیے. یہ جو صلح صفائی کی اور سیز فائر کی بات کی ہے, اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہم بیٹھ کے میں اس کو میڈیٹ کروں گا, اگر وہ دیر کرتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف جاتی ہے بات, یہ یاد رکھیے. ان کو بریدنگ ٹائم ملے گا, وہ اسلحہ اسرائیل کے تھرو اور مختلف سورسز سے, امریکہ سے وہ اسلحہ ڈھر لیں گے, اور ہمارے اوپر اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے کسی وقت بھی وہ نہ کسی انٹرنیشنل لا کا خیال کریں گے, نہ کسی مورالٹی کا خیال کریں گے, نہ آگے پہلے کیا نہ آپ کریں گے. اچھا, اس لیے ہمیں اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ان کو یہ دے دینا چاہیے کہ اب ہم نے اور کوئی ہم ایسا ایگریمنٹ نہیں مانیں گے سیز فائر کے اوپر جب آپس میں طے ہوتا ہے
کہ کوئی یونیلیٹرل انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو اگر انڈیا وائلیٹ کرتا ہے یا دونوں فریق میں سے کوئی وائلیٹ کرتا ہے یونیلیٹرل، ہمیں نہیں ماننا چاہیے اختیار ولی صاحب کہ ابھی دیکھیے آپ کو بڑا دل کرنا چاہیے نا، آپ لوگ بھی جہاں موقع ملتا ہے آپ اپنی طرف سے جو سیاسی ضرب ہوتی ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں، تو آپ بھی ذرا دل کھلا کیجئے، خوشی کا موقع ہے، اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، پاکستان کی فوجی قیادت سویلین قیادت کو دی ہے، تو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سینگ پھنسے ہوئے تھے، ہارنز لاک ہوئے تھے، وہ ان لاک ہو گئے ہیں، تو آپ بڑا دل کر لیجئے، آپ بھی کیجئے وزیر اعظم، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں وہ بھی کریں، اور عمران خان صاحب کو پیرول پر انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، ان کو رہا کریں، پیرول پر لائیں، آل پارٹیز کانفرنس میں بٹھائیں، کیا حرج ہے؟ دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کو بٹھانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو اپنی پوزیشن تھوڑی اگر وہ کلیئر کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا پلوامہ کا، تو جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی تو اس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں ساری اپوزیشن کو کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ ذرا ان سے کلیئر کر لیں گے کیا وہ کہتے ہیں احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں پرانی باتیں بھول جائیں، اور وہ نہیں، یہ تو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں نا، کیا احمد اویس صاحب کی بات کو میں مان لوں کہ یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، تو وہ ذرا کہہ دیں کہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ سوچا بھی جا سکتا ہے، بالکل آپ مان لیجئے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ نہیں سر ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سر، احمد اویس بھائی ایسے نہیں ہوتا، میں ادھر بیٹھ کر آن بیہاف آف پرائم منسٹر، آن بیہاف آف میاں محمد نواز شریف میں ایک لیمٹ تک بات کر سکتا ہوں، لیکن جو ان کے کور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جو ان کی مین جو چیزیں ہیں، میں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ عطا اللہ تارڑ جو ہے، میں کہتا ہوں اس کی یہ گریٹنس ہے، جس کو سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ پی ٹی آئی والے گالیاں دیتے تھے، اور اس نے فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے۔ یہ عطا اللہ تارڑ پرسوں منصور علی خان کے شو میں جا کے اس نے اپنی سوشل میڈیا کا ذکر نہیں کیا، اس نے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کو ان کو میڈل نہیں پہنائے، انہوں نے ان کی تعریف کر دی۔ یہ بڑا پن ہی ہے، تو بڑا پن عمران خان کو بھی دکھانا چاہیے کہ وہ بولے کہ ہاں میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، میں نے ماضی میں جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا، یہ فوج جو ہے یہ ملک کی نہیں، وہ تو ابھی بھی اپنی ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں اختیار بھائی وہ ابھی بھی فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پہلے بھی کہتا تھا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ اچھا تو وہ نیوٹرل بھی آپ کا ہے، وہ گدھا بھی آپ کا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ پر ہیں، اور وہ جانور بھی آپ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ پر ہیں۔ عمران خان صاحب وہ ان کی بات وہ یو ٹرن والی چیزیں، میں اس وقت پہ ہم نے ملک کو اور پوری قوم کو یکجا کرنا ہے، ساری چیزوں کو بھول جائیں، اور ہاں یہ بھی ایک سیکنڈ سر اختیار صاحب بات کمپلیٹ کر لیجئے، آپ اپنی باری پہ بات کر لیجئے۔ میں جو کمبینیشن اس وقت بن چکی ہے جنرل عاصم منیر کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، وہ پاکستان کے لیے بڑی کارگر، بڑی قابل فخر ہے، اور باقی دشمنوں کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک مہلک اور ایک لیتھل کمبینیشن۔ نہیں، عمران خان صاحب یا احمد اویس صاحب وہ کمبینیشن توڑنے کا نہیں سوچ رہے ابھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا، اب تو لوگ مجبور ہو کے اس کمبینیشن میں آ کے اپنے لیے جگہ اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور ویلکم کرتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ آئیے اس کمبینیشن اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پنجابی میں آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، آپ پنجابی بھی سمجھتے ہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا سوا آپ ویلکم کرتے ہیں، کہ ایک طرف آپ انہیں باہر نہیں نکالتے، اوپر سے آپ نہ اپنا دل کھلا کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا ویلکم کیا؟ آپ نے تو ان کے سارے پرانے جو سیاسی گناہ تھے وہ یاد کرا دیے۔ میں آپ کو بڑے مزے سے میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ جی، میں ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، ہائی پروفائل مینز ہائی پروفائل، اچھا جی، وہاں پر یہ بات ڈسکس ہوئی کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر ٹی وی پر یہ بات نہ کریں کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑ دو تو ہم جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، اگر یہ نہ کرتے تو شاید ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ انکنڈیشنلی یونانیمسلی یہ اعلان کرتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنے دشمن کے مخالف۔ مجھے ذرا احمد اویس صاحب سے پوچھنے دیجئے،
ٹھیک ان ہے، کو ضرورت نہ پڑتی. دیکھیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. شاید جیل سے کسی قیدی کو، شاید جیل سے اس قیدی کو ان کو پتہ بھی نہ ہوتا اور اس کو رہا بھی کر کے نہیں، بٹ وہ بھی ایک عدالتی معاملہ. لیکن جب انہوں نے کنڈیشنلائز کیا، اچھا جب انہوں نے کنڈیشنلائز کیا، انہوں نے مشروط کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ویسا ہی. بس اب میں کیا کہوں. اچھا نہیں، میں ایک سیکنڈ احمد ویسب سر، ایک سیکنڈ اس کا آپ فرمائیے گا، لیکن جواب اس کا دے دیں. وہ بار بار آرگیومنٹ یہ آتا تھا حکومت کی جانب سے کہ بھئی فروری 2019 میں میاں نواز شریف قید تھے، تو اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ میاں نواز شریف کو نکالو تب ہم ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم ساتھ ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور سبق سکھائیں بھارت کو، یکجان سب اکٹھے ہیں. تو آج یہاں تحریک انصاف کے دوستوں نے کہا کہ خان کو باہر نکالیں. اب مجھے بتائیں سر کیا کیا جائے؟ اور جو بھی جی سوال دیکھیے، بات سنیے آپ. دیکھیے یہ ابھی اخلاق ولی صاحب جو ہیں اپنے خلوص دل کے ساتھ، اور کیونکہ ایک وابستگی پارٹی کے ساتھ ہے اور دل کے صاف ہیں، اس لیے ذرا آگے بڑھ گئے ہیں زیادہ. بات یہ ہے کہ دیکھیے ماضی کی ابھی آپ نے بہت ساری باتیں کی کہ عمران نے اس وقت 19 میں یہ کہا اور فلاں موقع پہ ان کو نہیں بلایا، فلاں موقع پہ یوں نہیں کیا. اگر ماضی کی بات کریں تو میرے خیال میں نواز شریف نے اور شہباز نے جو پاکستانی مسلح افواج کے متعلق جو زبان استعمال کی ہوئی ہے جنرلوں کے متعلق، وہ زبان منہ پہ نہیں لا سکتا اس وقت. ایسے سے غلیظ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں، بھول جائیے، ہو گیا. بتائیے بات کو ہم نے نہیں آپ اللہ نے اللہ نے سنیے بات سنیے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خصوصیت پیدا کی ہے ماضی کو بھلا دینے کی. اچھا تب انسان ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم ماضی کو نہیں بھلائیں گے ہم وہیں کھڑے رہیں گے، ہم پھر ماضی میں ہی کھڑے رہیں گے، کبھی آگے کی نہیں سوچیں گے. ہم نے اسٹیپ فارورڈ لینا ہے. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آج کی بات ہے، اللہ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ جہاں ہم نے اپنے دل صاف کیے، کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور ملک کے لیے کوئی کسی کا یہ ملک نہ پاکستان کا، وہ عمران خان کے نقطہ نظر سے یہ عمران خان کا ملک زیادہ ہے، نہ کہیں کہ جی آپ یہ شہباز شریف کا اور اس حکومت کا یہ ملک ہے اور یہ باقی سارے جو ہیں یہاں. تو احمد اویس صاحب کہانی بڑی آسان ہے، بس عمران خان کو کہتے کہ اتنا کہتے ہیں کہ یہ لوگ چور نہیں ہیں، میں نے غلط کہا تھا، یہ اپنی بات پہ وہ معافی مانگے. نہیں سنیے نا، یہ چھوڑیں ماضی میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، چھوڑ دیں اس کو، بات کو چھوڑیں. آپ اس کو لیں. آپ دیکھیے ہم سب اکٹھے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ایک دوسرے کے متعلق، اس کو ان باتوں کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب. ٹھیک ہے جی، میں آپ کی قدر کرتا ہوں. چلیں سر، مجھے احمد ویسب یہ فرما دیں، پھر میں اختیار ولی صاحب سے بھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ایسا کیا ہے جو عمران خان صاحب آفر کر دیں؟ کہ کچھ بات تو کرنی پڑے گی نا سر. جب کر ان کی ہمشیرہ انہیں ملی، ان کی ہمشیرہ جب اس پورے بحران میں انہوں نے 3 دن یہی فرماتی رہی یہ تو مودی اور نواز شریف نے ڈرامہ رچایا ہے، انہوں نے تو یہ سب کچھ کرنا ہے. تیسرے دن انہوں نے پھر یو ٹرن لیا. سوال یہ ہے غلط بات کی. جی غلط بات کی. بات کی سر شہادتیں ہوئی ہیں آج 16 کے قریب. یہ دیکھیں، یہ اس کی بہن نے اور ان کی بہنوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں کہا کہ تم کہو جا کے. دیکھیں یہ ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے بہت ساری باتیں کر دیتا ہے. یہ ہوئی، لیکن میں ابھی میرے خیال میں ان دی کمنگ ویک میں خود عمران خان سے مل بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہیں میں خود بھی ان سے کرتا رہتا ہوں اور اب بھی کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی مثبت شکل میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ماضی میں بہت ساری غلطیاں ہوئیں، سب سے ہوئیں، کسی ایک کے اوپر ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں نہیں کی یا فلاں جو ہے وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے. بہت غلطیاں سب سے ہوئیں، لیکن چھوڑیے. اب ہم ایک دفعہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سلیٹ کو کلین کر کے ہم ایک نیا چیپٹر کھولتے ہیں، اور ایک رواداری کا، ایک خلوص کا، ایک اتفاق کا ایک نیا چیپٹر کھولیں اور پاکستان کے لیے ہم بہتری کر سکیں. کیونکہ دشمن جو ہے خطرناک ہے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، غالب آنے کی کوشش کرے گا، اٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آخری بات ہے اختیار ولی صاحب، پرانی باتیں بھول جائیں، خان صاحب مثبت پیغام دیں گے تو آپ لوگ بھی ذرا مثبت رویہ رکھیے. سر آنے دینا کوئی مثبت پیغام آیا ہی نہیں ہے، اور ہم ادھر سے جو ہے تو پہلے سے شادیانے بجانا شروع کر دیں. پتہ تو چلے کہ ہمیں کہ ان لوگوں نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. دیکھیں منیب بھائی آئے گا جی، اب ضرور آئیں گے، ضرور آئے گا. بات سادی ہے، سیدھی ہے، اس میں کوئی زیادہ بات لمبی لپٹی اور اس کی کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. ٹھیک ہے. قید ہے،
کہ جن کو میں نے چور کہا تھا وہ چور نہیں ہیں، یا کہہ دیں کہ ہاں یہ چور ہیں لیکن میں پھر بھی یہ تو نہ ہونے والی بس بات، اتنا کہہ دیں، یہ اتنی سی بات ہے. یہ تھوڑا سا معافی مانگ لیں، یہ 9 مئی کو اس کو ذرا ایکنالج کر لیں. یہ ساری چیزیں ہیں تو سر وہ احمد ویسا فرما رہے ہیں نا، وہ فرما رہے ہیں کہ پرانی باتیں ساری بھول 9 جائیں. مئی کو، اس سے 9 مئی کو ریلیٹ مت کریں، ایسے نہ کریں خدا کے لیے. ابھی مریم نواز نے بھی 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے، غلط بات کی ہے. آپ میرے خیال میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بول جی اختیار ولی صاحب آپ کنکلوڈ کر، ہمیں آگے بڑھنا ہے. جی اختیار ولی صاحب آپ کنکلوڈ کر لیں. اب تو سچویشن کچھ یہ ہو گئی ہے، سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ آپ جنگ الحمدللہ جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی اگر دشمن نے دوبارہ، اگر اس نے کوئی دوبارہ شرارت کی تو پھر بھی اس سے زیادہ، اس کو اس سے شدت، دگنی شدت سے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، اور ہماری بھی تیاری اس کے لیے اللہ کرے ایسا ہی ہو. ایسا ہم نے وار کیا ہے کہ وہ اس کو مجبور ہو کے اس کو ٹرمپ کے پاس بھاگنا پڑا، اور ادھر جا کے اس کو کہتا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، تسی سنبھال لو، میرے کو نہیں ہوندہ، بالکل اب میرے بس کی بات نہیں رہی. تو ایسے حالات میں الحمدللہ میرے خیال میں نیشنل یونٹی کے طور پر اگر عمران خان صاحب پہل کر لیں، ٹھیک ہے. جنگ ہم جیت چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، میرے استاد ہیں پاکستان کے نامور صحافی. شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. شامی صاحب آپ نے بہت سی تاریخ آپ نے اپنے سامنے بنتے بگڑتے دیکھی ہے، جنگیں بھی دیکھی ہیں، اس وقت جو جوش و جنون ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہے، بہت سے کانفلکٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیکھے ہیں. یہ جو اس پچھلے 10 دنوں کے اندر ہوا ہے، آپ کے نزدیک اس میں کیا فرق کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو اس میں ذرا اس میں ایک فرق لگا، اور لگا کہ اس وقت شاید جوش یا جنون پہلے سے زیادہ ہے؟ کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو خاص طور پر متاثر کیا ہو؟ منیب صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو مارکا ہوا ہے اس کا تو یعنی کوئی موازنہ یا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی دوسری صورتحال سے. دیکھیں انڈیا اپنی طاقت کے زوم میں تھا، اور اپنے تئیں وہ اس پاکستان کو کسی گنتی میں نہیں سمجھتا تھا، شمار قطار میں نہیں سمجھتا تھا، اور پاکستان پر بھی یلغار تھی ہر طرف سے پروپیگنڈے کی، اور ملک کے اندر بھی اختلافات تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی تو معیشت ڈوبی ہوئی ہے، اس کی تو قرض سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ کیسے کسی مارکے میں حصہ لے سکتا ہے. سرخروئی تو بات کی بات ہے، مگر جو کچھ ہوا ہے وہ تو نہ اس کا تصور کیا جا سکتا تھا، نہ اس پر اب تک یقین آ رہا ہے. ایک ناقابل یقین واقعہ ہے، ایک معجزہ ہے جو سرزد ہوا ہے ہماری قوم سے اور ہماری فوج سے. اور ہماری فوجی قیادت نے جس طرح اپنی مہارت کا اور اپنی جرت کا ثبوت دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور ہماری جو سیاسی قیادت تھی اس نے بھی اپنی فراست اور ذہانت اور محنت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. تو ہم سب نے مل کر ایک تقدیر بدل ڈالی ہے اپنی، اور آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ کچھ ہو گیا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. جیسے افغانستان سے جب سوویت یونین کی فوجیں واپس گئیں تو اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. کہا جاتا تھا سوویت فوجیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں سے واپس نہیں جاتی، لیکن ان کے دانت کھٹے ہوئے افغان مجاہدین نے پاکستان اور پھر پوری دنیا کی تائید کے ساتھ دانت کھٹے کر دیا قابض فوجوں کے. اور اسی طرح بھارت جو ہے، جو کئی گنا بڑا ملک تھا، جس کی معیشت بہت بڑی ہو چکی تھی اور جس کو بڑا زوم تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی تیاری پر، اپنے اسلحے پر، اپنے جہازوں پر، وہ زمین بوس ہو گیا، بھوسے کی طرح گر گیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا تھا وہی انڈیا کے ساتھ ہوا،
اور پاکستان کے ابابیلوں نے اس کا بھس بھر دیا, اس کو لظربنداب کر دیا, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, اور وہ دہائی دیتا ہوا امریکہ پہنچا اور وہاں اس نے ہاتھ جوڑے, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے مداخلت کی. میں سمجھتا ہوں اس طرح بچایا, مزید ہزیمت سے اور ذلت سے انڈیا کو بچا لیا. کیونکہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپس میں یہ طے کر لیں گے, آپس میں لڑ لیں گے. انڈیا سمجھ رہا تھا کہ 2-4 دن میں پاکستان کا مکھ ٹھپ دیا جائے گا اور پاکستان منتوں ترلے پہ آ جائے گا, اور پھر دیکھیں گے اپنی مرضی کی ٹرم سے معاملہ کریں گے پاکستان سے. لیکن یہ تو نقشہ ہی بالکل مختلف تھا. اللہ نے جو چاہا تھا وہ ہوا الحمدللہ, اور جو دشمن نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا. یہ تاریخ کے عظیم ترین لمحات میں سے اور عظیم ترین واقعات میں سے ہے, جس نے تاریخ کو بدلا ہے, جس میں عالمی طاقت کے توازن کو بدلا ہے, جس نے پاکستان کے امیج کو بدلا ہے, جس نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو جرنیل ہیں, جو جوان ہیں, ان کی جو شخصیت ہے, ان کا جو تشخص ہے, اس کو بدلا ہے. اور چائنا جو ہے اس کی ٹیکنالوجی کی برتری ثابت ہوئی ہے, اور پاکستان کی جو ہے جو ذہانت ہے اور جو مہارت ہے اس نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو یہ تو ایک جب میں غور کرتا ہوں, جب میں اس واقعے پر سوچتا ہوں, تو میں حیران خود ہوتا ہوں اپنے آپ میں. ابھی تک میں ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں, اور یہ خواب وہ ہے جو ہم برسوں سے دیکھ رہے تھے, لیکن امید نہیں تھی کہ پورا ہوگا, اور پورا ہو گیا. بالکل الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. شامی صاحب, ظاہری بات ہے اگر کوئی اتنا آئیکونک کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا اس نے پورا ڈسکورس ہی تبدیل کر دیا. ہمارے ہاں بڑی تفریق تھی, کھینچا تانی کی فضا بھی تھی, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ نہیں ہے, بڑی بیشنگ ہوتی رہی ہے پاکستان کی فوج کی قیادت کی بھی. اب اس پورے ایک ایونٹ نے, اور جس طرح مسلح افواج نے, خاص طور پہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں, ان کا جس طرح سے پروفائل سامنے آیا, جتنی دلیری یا جوان مردی سے یا کلیئرٹی ان کی سامنے آئی, آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کیا تبدیل کیا ہے اس ڈومین کے اندر, جو پاکستان کے اندر حالات تھے, اس میں کیا تبدیلی آئی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے, پاکستانی قوم تو اس نے تو متحد ہو کر دکھا دیا. جو اکا دکا کو آوازیں آئیں, کوئی ایسے بدبخت موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا موقع ہے, سنہری موقع ہے انڈیا کے لیے, اور پاکستان پر اس کو ٹوٹ پڑنا چاہیے. ایسے پاکستانی بھی موجود تھے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے تھے, جی ہاں, بدبخت ہیں. وہ بدبخت جو تھے ان کو اللہ نے بے نقاب کرنا تھا, ان کو سزا دینی تھی. ان سے وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ان کا ناطہ ٹوٹ گیا, اور وہ بالکل یعنی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. لیکن پاکستانی قوم جو ہے, ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی لیڈر وہ اکٹھا ہوا, اور جس کلیئرٹی کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ جنرل آصف منیر نے قوم کو حوصلہ دیا, اور جس طرح بوانگ دہل بات کہی, اور قرآن کی آیات جو ان کے سینے میں محفوظ ہیں اسے پڑھ کر لوگوں کو یقین دلایا کہ جب ایسا بدر میں ہو سکتا ہے, ایسا احزاب میں ہو سکتا ہے, ایسا خندق میں ہو سکتا ہے, تو اب بھی وہ ہو کر رہے گا. اور وہ ہو گیا. جب چھوٹے لشکر نے بڑے لشکر پر قابو پا لیا, تو جنرل آصف منیر نے تو اپنا حوصلہ لوگوں کا بڑھایا ہے, جو ان کو قطعیت کے ساتھ جو بات کی ہے, اور جو قرآن پر جو یقین ہے اس کو اثر نو جو ہے مستحکم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے, مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اثر نو کلمہ پڑھا ہے, ہم نے ہمارے اندر ایک نو مسلم کا ساتھ جوش و خروش ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کچھ دیکھا ہے جو آج تک کتابوں میں پڑھ رہے تھے یا خوابوں میں دیکھ رہے تھے. شامی صاحب, آپ نے چند بدبختوں کا ذکر کیا, میں ظاہری بات ہے میں نام لیے بغیر کہوں گا, ابھی بھی بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاسی ماحول میں, پارلیمنٹیرینز ہیں کئی,
وہ بڑا کترا رہے ہیں پاکستان کی فوج کا نام لیتے ہوئے, جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے. وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پائلٹس نے بڑا, بے شک وہ ہماری شان ہے, پاکستان کی ایئر فورس ہماری شان ہے, نیوی ہماری شان ہے, فوج ہماری شان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پائلٹس نے بڑا اچھا کیا, چائنیز ٹیکنالوجی نے بڑا اچھا کیا, اور تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ چھائے رہے. مطلب آج بھی وہ جنرل عاصم منیر کا نام لینے سے کترا رہے ہیں, فوج کی تعریف کرنے سے کترا رہے ہیں. اس ایک انسیڈنٹ یا اس ایک رویے نے تحریک انصاف کو بالخصوص آپ کے نزدیک نقصان پہنچایا ہے, یا ان کی پوزیشن وہی تھی جو رہی ہے؟ دیکھیے, جو تحریک انصاف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی. تحریک انصاف کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو قوم کے ساتھ تھا, لیکن کچھ لوگ وسوسے اور بدگمانیاں پھیلا رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی اناؤں کے خول میں بند تھے, لیکن ان کو رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ کالا کر دیا. اب دیکھیے, یہ جو ہمارے ہواباز, ہمارے جرنیل, ہمارے کپتان, ہماری سیاسی قیادت, یہ سب نے مل کر یہ مارکا سر انجام دیا ہے نا. یہ ایک دن میں تو بلڈ اپ نہیں ہو گیا. وہ جو مہارت ہے وہ ایک دن میں تو حاصل نہیں کر لی, اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک دن میں تو اکار نہیں کر لی. چائنا کی دوستی بھی تو ہم نے برسوں اس کی حفاظت کی ہے, بالکل برسوں اس کو پالا ہے, اور وہ ہمارے کام آئی ہے. اور چائنا کی دوستی اپنی جگہ ہے, ہماری مہارت اپنی جگہ ہے, ہماری کمٹمنٹ اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ کا کرم اپنی جگہ ہے. یعنی سب چیزیں مل کر تو ہم نے یہ حاصل کیا ہے نا. ایک دائرہ کے جو لوگ لیڈ کر رہے تھے, جو حوصلہ دے رہے تھے, جو قرآن کریم پر لوگوں کا ایمان جو تھا اس کو پختہ کر رہے تھے, ان کو آپ کیسے ان کی نفی کر سکتے ہیں؟ اگر میں آج کہوں کہ جو 92 کا ورلڈ کپ تھا وہ عمران خان نے نہیں جیتا اور عمران خان کا کوئی رول نہیں تھا, تو میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں گا. اسی طرح سے یہ جو مارکا ہے یہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں لڑا گیا ہے, ان کی فراست اور ان کی جرت کے ساتھ لڑا گیا ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی فراست بھی موجود ہے, ان کی کمٹمنٹ بھی موجود ہے. تو آپ کیسے ہمارے جوان ہیں, ہمارے جرنیل ہیں, ہمارے دوست ہیں. چین بھی تو ہمارا دوست ہے نا, بالکل, کسی اور کا تو ہم کہیں سے لے کے نہیں آ گئے اٹھا کے. تو یہ ہم نے اپنی جو مسلسل محنت کی ہے اور مسلسل جو ہم نے فوکس کیا ہے اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا ہے. ہماری تمام تر افسردگی کے باوجود, ہماری تمام تر قسم پرستی کے باوجود, ہماری تمام تر یعنی آپ دیکھیں کیا کہنا چاہیے کہ پسماندگی ایک طرح کی, اس کے باوجود ذہنی پسماندگی اور ہماری جو تھی وسائل کی کمی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کر دکھایا اللہ کے کرم سے جو آج تک ہو نہیں سکا تھا, اور جس نے بر صغیر کی تاریخ نہیں بدلی, عالم اسلام کا منظر بدل گیا ہے, دنیا میں عالمی توازن بدل دیا ہے طاقت کا. اب ایک دنیا نئے طریقے سے سوچے گی. آج پاکستان ایک نیا پاکستان ہے, ایک اس کا نئے طریقے سے طلوع ہوا ہے, امیدوں کا نیا مرکز بنا ہے. پورا عالم اسلام, پوری پسماندہ اقوام, کشمیری عوام اور ہندوستان کے دبے ہوئے پسے ہوئے مسلمان, سب کی امیدوں کا مرکز پاکستان ہے, اور پاکستان مستقبل پاکستان کا ہے, اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر رہے گا انشاءاللہ. شامی صاحب, آخری سوال ہے سر. امریکی صدر ٹرمپ نے یہ obviously سیز فائر بروکر کیا, اور انہوں نے وہ اس کو بڑا پراؤڈلی, اب آپ نے دیکھا آج وہ سعودی عرب میں تھے, اب قطر تشریف لے گئے ہیں, سعودی عرب میں تھے, بڑا انہوں نے اس کو وہاں پر اس بات کو سیلیبریٹ کیا کہ میں نے یہ کروایا ہے. یہاں پر قائد حزب اختلاف کہتے ہیں یہ تو بالکل پپٹ وزیر اعظم ہیں, فلان ہیں, ان میں جرت نہیں ہے. لیکن ابھی یہ سارا ماحول ہوا شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جو خبریں پہنچی وہ یہی تھی کہ کلیئرٹی آف تھاٹ وہاں پر بھی تھا. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی تگڑی لیڈرشپ موجود ہے. آج انٹرنیشنل جریدے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی ریکوری ہے وہ منی میریکل ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. کیا آج یہ تاثر ہم
کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک وہی ہے کہ جی یہ بالکل فوج کی بنائی ہوئی حکومت ہے اور یہ فوج کے بغیر چل نہیں سکتی، یا کچھ گین کر پائی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت پچھلے 1-1.5 سال میں؟ منیب صاحب دیکھیں، چاند چڑھے کل عالم دیکھے. اب شہباز شریف صاحب نے جو بیانیہ دیا، جس طرح انہوں نے پہلی بات انہوں نے کہی کہ آپ اس کی بین الاقوامی تحقیقات کرائیں پہلگام کے واقعے کی، اور پوری دنیا نے ہمارا بیانیہ قبول کیا. اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے، ان کے رفقا نے، اسحاق ڈار صاحب نے، اورنگزیب صاحب نے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے، جس طرح انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، پاکستان کی معیشت کو توانا کیا ہے، خارجہ تعلقات کو مستحکم کیا ہے، راتوں کو جاگے ہیں، اور ایک ایک لمحہ جو ہے انہوں نے اس کو ایک ایک دن اور ایک ایک سال کی طرح بسر کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، طیب اردوان، محمد بن سلمان جی، اور سے لے کر اور بیجنگ کے حکمران تک، وہ سب ہمارے ساتھ سیسا پرائی ہوئی دیوار بنے ہیں سارے. تو یہ بھی ان کا کارنامہ ہے. یہ ہم ان سے کیسے چھین سکتے ہیں یہ اعزاز؟ یہ اعزاز اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، ان کے سر پہ سیرا سجا دیا ہے. نہ شہباز شریف سے آپ چھین سکتے ہیں، نہ عاصم منیر سے چھین سکتے ہیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ آج سیٹ بیک ہوتا، آج پاکستان پسپا ہو چکا ہوتا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ پھر شہباز شریف جو ہیں ان کے گردن میں آپ صافہ ڈالتے، عاصم منیر کو رگڑا لگاتے. لیکن جب آپ نے مارکا سر کیا ہے، پہلے معیشت کا مارکا ہم نے سر کیا، پھر ہم نے میدان جنگ میں مارکا سر کیا، اور دنیا نے دیکھ لیا. فضائیں ہماری تھیں، زمین ہماری تھی، آسمان ہمارے تھے، ٹیکنالوجی ہماری تھی، اور پسپا دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کی ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ کہاں گئے ان کے طیارے؟ کہاں گئے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم؟ سارے زمین بوس ہو گئے. تو پاکستان یہ جو جتنا غور کریں گے آپ، اتنا ہی حیرانی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ پر یقین بڑھتا چلا جائے گا. اور اپنے جو دوست ہیں، جو اپنے ہمارے رفقا ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کی ہیبت جو ہے، جن کی ہیبت دشمن کے دل پر بیٹھ چکی ہے، ہم اس کا ادراک کرتے چلے جائیں گے. اور یہ معجزہ ہے، ہو چکا ہے. اب اس آنکھیں بند کر لے، رسوا ہو جائے. تو جو آنکھیں بند کرے گا، جو ابھی اپنی ذات کے خول میں بند رہے گا، وہ رسوا ہو جائے گا، وہ خار ہو جائے گا، اور تاریخ جو ہے اس کو اسی طرح یاد رکھے گی. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے. آج کے حالات اور پاکستان نے کیا اچیو کیا ہے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر، اس کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے درست کہا کہ اس کا موازنہ کسی کانفلکٹ، کسی حالت سے نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے. پروگرام آپ نے دیکھا، جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.